ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے، ولیوں کے ذریعے سے گناہوں سے بچنے کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے، سدھرنے والوں کے لیے، اللہ اور رسول کا ڈر رکھنے والوں کے لیے بہت کچھ دین اسلام میں ہے۔ عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ وہ مرشدیوں کو اور وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے مرشدوں کو وہ سمجھا رہے تھے اور انہیں تاکید کر رہے تھے۔ اسی وقت ایک آدمی آیا اور وہ بہت ہی پریشان تھا، بہت ہی گھبرایا ہوا تھا، بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، اور ڈر کی وجہ سے وہ جسم کپ کپا رہا تھا، جیسے ٹھنڈ میں لوگ کپ کپاتے ہیں، تھر تھراتے ہیں۔ اور وہ اپنا سر جھکا کر کے ان کی مجلس میں بیٹھ گیا، اللہ کے ولی عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں۔ عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا، تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے سوال کیا، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا پھر یہ زمین و آسمان بڑے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ زمین آسمان سے بھی بہت بڑا گناہ میں نے کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا اللہ کے ولی نے، کیا تم نے پوری دنیا سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں نے پوری دنیا سے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ وہ جو اللہ کے ولی تھے وہ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کون سا گناہ ہے جو ایک گناہ کیا ہے۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میرا کام ہے چوری کرنا، میں چور ہوں، اور چور بھی میں معمولی چور نہیں ہوں بلکہ میں کفن چور ہوں۔ مردے کے جسم سے کفن کو چرا لیتا ہوں، رات میں جا کر کے خبر کھود کر کے مردے کے جسم سے کفن نکال کر کے مردے کو ننگا دفن کر کے میں وہ کفن لا کر کے اسے دھو کر کے پھر میں دکانوں میں بیچ دیتا ہوں۔ یہ جو واقعہ ہے اللہ کے ولیوں کا زمانے اور اولیاء اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ آج سے 20 سال پہلے، 25-30 سال پہلے بھی لوگوں میں بہت زیادہ تنگی تھی، لوگوں کے پاس کپڑے پھٹے ہوئے تھے، لوگ پھٹے پھٹے کپڑے پہنتے تھے، بہت ساری جگہ سے وہ سیون لگے ہوئے لوگ کپڑے پہن لیتے۔ سال میں 1-2 جوڑے بھی اگر نئے کپڑے لے لوں تو بہت بڑی بات تھی۔ آج سے 20 سال پہلے، آج سے 50 سال، 100 سال، 200 سال پہلے کپڑوں کی بہت زیادہ تنگی تھی۔ کئی لوگوں کے پاس 1-2 جوڑے ہوتے تو بہت زیادہ تھے، لیکن آج کی طرح کپڑے اس زمانے میں زیادہ نہیں تھے۔ تو کپڑے کی قیمت اس زمانے میں ایسی تھی، اولیاء اللہ کے زمانے میں، جیسے کہ سونے کی قیمت ہے۔ جیسے آج سونا کمانا، رکھنا، سونے کا زیور ہر سال خریدنا یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مہنگا کام ہے، ایسے ہی اس زمانے میں کپڑے بھی ایسے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو کپڑے بڑی مشکل سے ملتے تھے۔ لوگ پھٹے پھٹے کپڑوں کو ہی پہن لیتے، پھٹے کپڑوں کو سی لیتے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج سے 20-30 سال پہلے کی جو زندگی جنہوں نے دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ لوگ آج سے 20 سال 30 سال پہلے بھی لوگ پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے، بہت ساری جگہ سیون لگے ہوئے ہوتے، بچے بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے۔ تو بہرحال وہ جو کفن چور تھا اس زمانے میں کپڑوں کی زیادہ قیمت تھی، لوگوں کے پاس کپڑوں کی کمی تھی، بہت زیادہ تنگی تھی۔ وہ کفن چراتا اور لے جا کر کے دھو کر کے بازار میں بیچ دیتا۔ اب اس کفن چور نے کہا کہ میرا کام ہی یہی تھا، میرے دل سے ڈر خوف ختم ہو گیا، لوگ مردے کو دفن کر کے چلے جاتے، میں آدھی رات کو جاتا قبرستان میں جا کر کے خبر کھود کر کے مردے کے جسم سے، میت کے جسم سے میں کفن نکال کر کے لاتا، اسے دھو کر کے بازار میں بیچتا۔ ایک مرتبہ میں گیا تو میں نے خبر کھودی، رات کا اندھیرا تھا، چراغ میں نے وہاں پر رکھا اور مردے سے میں نے اس کے جسم سے کفن کو نکالا۔ جیسے ہی میں نے اس کے سر سے کفن کے کپڑے کو کھولا تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے بلکہ دوسری طرف اس کا منہ مڑ گیا ہے، اس کا چہرہ دوسری طرف ہو گیا ہے۔ میں ڈر گیا، پریشان ہو گیا کہ سارے مردوں کو قبلے کی طرف منہ کر کے سلاتے ہیں قبر کے اندر، لیکن یہ مردہ قبلے کی طرف نہیں ہے بلکہ وہ اس کا منہ دوسری طرف ہے۔ میں ڈر کر کے کفن کو ہی چھوڑ کر کے میں قبر سے باہر نکلا اور جلدی سے میں نے مٹی قبر میں ڈھکیل دی۔ جیسے میں قبرستان سے باہر آنے لگا، آسمان سے ایک غیب سے آواز آئی، اے وہ ایمان والے، کیا تو جانتا ہے کہ اسے کون سی گناہ کی سزا ملی ہے؟ یہ جس بندے کا منہ قبلے سے ہٹا کر کے اس میت کے منہ کو دوسری طرف پھرا دیا گیا ہے، یہ وہ مسلمان تھا جس نے اپنی زندگی میں نماز کو حقیر سمجھا، جس نے نماز کو ہلکی نگاہ سے دیکھا، جس نے نماز کو ایک حقارت کی چیز سمجھا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں جب انسان کے پاس دولت آ جائے، جب انسان کے پاس بہت زیادہ خوشیاں ہوں، بہت زیادہ کمائی کے راستے ہوں، تو انسان اسلام کو، عبادت کو، نماز کو، مسجدوں کو وہ حقارت سے دیکھتے ہیں، وہ ہلکا سمجھتے ہیں، ان کا نام لے کر کے مذاق اڑاتے ہیں، ہنس کر کے وہ ہلکا اور
کمزور سمجھتے ہیں تو خبر میں ان کے لیے عذاب ہے کہ ان کا منہ قبلے سے ہٹا کر کے دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اگر کوئی نیکی کا کام نہیں کرتے ہیں تو کم از کم اس نیکی کو حقارت نہ کریں۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہو، نماز ہو، روزہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر ہم نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں، ایسا نہیں کہ اس کی عبادت کو ہم حقارت کریں۔ وہ جو چور تھا اس نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد پھر میں چوری کرنے کا، چونکہ جس آدمی کو جو عادت لگ جاتی ہے وہ اتنی آسانی سے عادت نہیں چھوٹے گی۔ اس نے کہا کہ میں کچھ دنوں کے بعد پھر چوری کرنے چلا گیا کفن چرانے کے لیے۔ میں دن میں دیکھ لیتا کہ کس کا انتقال ہوا ہے، کہاں پر خبر کھودی گئی، کون سی خبر نہیں ہے، دن میں دیکھ لیتا، رات میں جا کر کے چوری کرنے وہ خبر کھود دیتا۔ اب میں پھر چلا گیا چوری کرنے کے لیے، میں نے چراغ رکھ کر کے خبر کی کھدائی کی رات کے اندھیرے میں۔ اب جیسے ہی میں نے میت کے قریب پہنچا، میں نے اس کے چہرے سے کفن ہٹایا، میں نے اس کا چہرہ کھول کر کے دیکھا تو سارا جسم انسان کا تھا لیکن اس کا منہ جانور کا ہو گیا تھا۔ میں ڈر گیا، پریشان ہو گیا کہ میں نے میری زندگی میں پہلی بار ایسا انسان دیکھا تھا جس انسان کا پورا جسم انسان کا ہے لیکن اس کا چہرہ ایک جانور کی طرح۔ میں ڈر گیا، پریشان ہو گیا، گھبرا گیا۔ میں نے جلدی سے مٹی ایسے ویسے کر کے خبر میں ڈھکیلی اور جیسے خبر تھی ویسے کر کے میں جیسے ہی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کیا، ایک آسمان سے آواز آئی، کیا تم جانتے ہو کہ اسے کون سی سزا ملی ہے؟ یہ جو مسلمان خیبر کے اندر ہے جس کا منہ جانور کا ہو گیا ہے، یہ وہ مسلمان ہے جو دنیا میں نشہ کرتا تھا، جو نشہ چڑھانے کے لیے شراب پیتا تھا اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنے دماغ کے اندر، اپنے سر کے اندر نشہ چڑھاتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں شراب کو، نشے کی چیزوں کو استعمال کیا، اسے خبر کے اندر اس کے چہرے کو، اس کی صورت کو، اس کے سر کو ایک جانور کا بنا دیا گیا، اس لیے کہ شراب اللہ نے حرام کی ہے، نشے کی چیزوں کو حرام کی۔ تو کہنے لگا اللہ کے ولی سے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی انسان کو نہیں دیکھا تھا جس کا انسان کا جسم انسان کا اور اس کا سر، اس کا چہرہ جانور بن جائے۔ وہ کہنے لگا کچھ دن میں ڈرا ہوا تھا، پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے پھر، میری عادت تھی چوری کرنے کا، چونکہ میری روزی روٹی وہی چوری کا کام تھا، میرا کفن چرانا۔ میں پھر گیا قبرستان میں جا کر کے میں نے پھر چراغ رکھ کر کے، روشنی رکھ کر کے میں نے خبر کی کھدائی شروع کر دی۔ جب میں نے خبر کھود لی اور میت کے سر سے میں نے کفن کھولا تو میں نے دیکھا کہ میت کے منہ میں جو زبان ہے وہ زبان کلے میں سوراخ، کلا یعنی کہ رخسار جو کہتے ہیں، یہ جو کلا ہے رخسار ہے، یہاں پر سوراخ پڑ کر کے اس کے منہ، اس کی زبان باہر لٹک رہی ہے اور اس کے دونوں ہاتھوں کو ایسے اوپر اٹھا کر کے بڑے بڑے میخوں سے اس کے ہاتھوں کو ادھر سے ادھر چبا کر کے نکالا گیا۔ میخ 2-4 انچ کی ہوتی ہے لیکن اس نے جو خبر میں میخیں دیکھی تھی وہ 1-1 فٹ کی، 1.5-1.5 فٹ کی بڑی بڑی میخیں تھیں جس کے ہاتھوں کو ادھر سے ادھر سے چبا کر کے اس طرح سے اسے چبا کر کے اس طرح سے اسے خبر میں سلایا گیا تھا۔ وہ آدمی پریشان ہو گیا کہ یہ کیسا عذاب ہے، حالانکہ وہ جانتا تھا جب وہ انسان وہ مرا تھا اسے لوگوں نے اسے غسل میں نہلایا، دھلایا، کفن پہنایا، وہ اچھا تھا، اس کے منہ میں کوئی سوراخ پڑ کر کے جیپ زبان باہر نہیں آئی تھی بلکہ وہ اچھا تھا، اس کے ہاتھ بھی سیدھا کر کے کفن میں رکھے گئے تھے، اسے خبر میں سلایا گیا تھا، لیکن مرنے کے بعد لوگوں کے دفن کرنے کے بعد اس کے گناہ کی وجہ سے اسے کر دیا اس طرح، اس کے ہاتھ اوپر آ گئے، غیب سے اسے میخ اس طرح سے چبا کر کے اس کے ہاتھ اوپر اٹھا دیے گئے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں نے کفن چرانے کی نیت سے جو خبر پہ گیا تھا میں نے اس خبر کو بند کر دیا، جیسے میں وہاں سے بھاگ رہا تھا آسمان سے ایک اوپر سے کسی سے غیب سے ایک آواز آئی، یہ آدمی وہ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دے کر کے لوگوں کا مال لوٹ لیا کرتا تھا، یہ لوگوں کو دھوکہ دے کر کے لوگوں کے پیسے، لوگوں کے روپیے، لوگوں کی کمائی، لوگوں سے پیسے لے کر کے دھوکہ دے کر کے وہ ایسے ہی پیسے نہیں لوٹاتا تھا۔ تو آج دنیا میں دوسروں کے پیسے لے لینا، دوسروں کا سونا لے لینا، دوسروں کے روپیے لے لینا، مال دولت لے لینا، دھوکہ دے کر کے، میٹھی میٹھی باتیں بول کر کے، اچھی اچھی باتیں بول کر کے لوگوں کا مال لے لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کا منہ، ان کی زبان کلے سے باہر سوراخ پڑ کے باہر آ جائے گی، ان کے ہاتھوں میں اس طرح سے ہوں گے، یہ نشانی ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں بہت برے کام کیے ہیں۔ وہ جو اللہ کے ولی کے سامنے چور تھا اس نے کہا کہ کچھ دن میں خاموش رہا، پھر میری مجبوری تھی، میری عادت ہو گئی تھی چرانے کی، کفن چرانے کی، کچھ دنوں کے بعد میرے اندر پھر ہمت آ گئی، پھر میں قبرستان گیا، رات کے اندھیرے میں جا کر کے میں نے خبر کھودی، کفن، اور جیسے ہی میں نے خبر کھودی تو میت کے پاس ایک بڑا پتھر رکھا گیا تھا، میں نے جیسے ہی وہ پتھر ہٹا کر کے دیکھا تو سارے مردہ خبر انگاروں سے بھرا ہوا ہے۔ میں ڈر کر کے میں اس پتھر کو واپس بند کر دیا خبر میں، اور میں فوراً وہاں سے نکل کر کے جب بھاگا تو میرے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، اور وہ آواز یہ تھی، اس نے کہا کیا تم جانتے ہو یہ کون انسان ہے؟ میں ڈر سے بھاگنے لگا تو اس آدمی نے، اس غیب سے جو آواز آئی تھی اس آواز سے مجھے جواب ملا کہ یہ وہ انسان تھا جو اپنی
زندگی میں جھوٹی باتیں کرتا تھا، لوگوں کو جھوٹی قسمیں لوگوں میں کھاتا تھا، آج ہی بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو بات بات پر اپنی ماں کی قسم کھائیں گے، اپنے بچوں کی قسم کھائیں گے، کبھی نبی کی قسم کھائیں گے، کبھی اللہ کی قسم کھائیں گے، کبھی ولیوں کی قسم کھائیں گے، کبھی قرآن کی قسم کھائیں گے۔ جب انسان سچی بات کرتا ہے اسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جھوٹے انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو اپنی جھوٹ کو سچ بتانے کے لیے، اپنے جھوٹی باتوں کو، دھوکے کی باتوں کو وہ صحیح بتانے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ تو لوگوں میں جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی قسمیں کھانے کا عذاب یہ ہے کہ اس آدمی کی میت کو قبر میں اللہ تعالیٰ انگاروں سے بھر دیں گے۔ جیسے انسان کو زندہ ہو تو جلائیں تو تکلیف تو ایسے مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ پھر وہ چور کہنے لگا کہ کچھ دن میں ایسے پریشان رہا، میری طبیعت خراب ہو گئی، پھر اس کے بعد میرے اندر پھر ہمت آ گئی کہ چلو ایک آخری مرتبہ جا کے چوری کر لیتے ہیں، ایسی کب تک ہماری زندگی گزرے گی۔ تو چور تھا، وہ کفن چرانے والا تھا، وہ 5ویں مرتبہ پھر قبرستان گیا اور جا کر کے اس نے قبر کی کھدائی کی۔ جیسی وہ قبر کھود رہا تھا، قبر کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، قبر کے اندر سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہ کوئی میت کو مار رہا ہے، کوئی مردے کو مار رہا ہے اور مردہ قبر کے اندر سے رو رہا ہے، قبر کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، خبر کے اندر سے درد کی وجہ سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا میں پریشان ہوگا، میں نے خبر کھودنی بند کر دی، میں نے اوپر سے ہی مٹی ڈھکیل دی۔ جیسے میں قبرستان سے بھاگنے لگا، فوراً پیچھے سے آواز آئی، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون آدمی ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا کے اندر گناہوں کی زندگی گزاری، یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر بری بری حرکتیں کی، آج خبر کے اندر اسے یہ میت کو فرشتے مار رہے ہیں، اسے مار مار کر کے اسے تکلیف دے رہے ہیں۔ تو یہ چور یہ 5 قسم کے اس نے زندگی میں جو دیکھے اس نے بتا دیا اللہ کے ولی کو۔ اللہ کے ولی کے سامنے کہنے لگا میں نے دیکھا کہ انسان جو گناہ کرتا ہے قبر میں اسے سزا ملتی ہے، میں لوگوں کے جسموں کو قبر میں مردوں سے ان کا کفن نکال کر کے، مردوں کو میت کو ننگا قبر میں ڈال کر کے میں انہیں دفن کر کے آ جاتا تھا۔ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کسی زندہ انسان کے جسم سے کپڑے نکالنا ہی بہت بڑا گناہ ہے، میں تو مرے ہوئے انسانوں سے کپڑا نکال کر آتا رہا۔ مجھے اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی کرانا چاہتا ہوں، میں اپنے غلطیوں کی بخشش کرانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا کریں، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اچھا بن جاؤں گا، میں کبھی چوری نہیں کروں گا، کسی بھی قسم کی چوری نہیں کروں گا اور کفن بھی کبھی نہیں چرانے جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ جو چور تھا وہ یہ خبر کی حالتوں کو دیکھ کر وہ سدھر گیا کہ دنیا میں جو بھی برا کام کرتے ہیں اس کا عذاب مرنے کے بعد ضرور ملے گا۔ تو اس طرح اس کی زندگی سدھر گئی۔ اس چور کے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی کے ذریعے اللہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ ہم دنیا میں جو بھی گناہ کرتے ہیں اس کا ایک عذاب ہے۔ آج ہم دنیا میں چاہے جتنے بھی ہم لوگوں کی نگاہ میں نہ آئیں، لیکن قیامت میں قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے جو گناہ ہمارے اندر ہے، جھوٹ بولنا، لوگوں کا مال دھوکہ دے کر کے لے لینا، نماز کو حقارت سے سمجھنا، جھوٹی جھوٹی قسمیں کھانا، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ایسے ہی مکے میں ایک شہر ہے صفا مروہ، حاجی لوگ جانتے ہیں کہ صفا مروہ یہ عمرے کا یہ حج کی جگہ ہے، وہاں پر جانے کے بعد ہی وہ حج ہوتا ہے۔ صفا کے پاس ایک آبادی تھی، چھوٹے سے کچھ لوگ وہاں پر آباد تھے، ان کا گاؤں تھا۔ وہاں کی ایک معتبر جماعت نے، علامہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک اللہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہیں بتایا کہ وہاں پر ایک آدمی تھا جس کا کام تھا خبر کھودنا، گورکن تھا، گورکن یعنی کہ خبر کھودنے والے کو گورکن کہتے ہیں۔ وہ جو خبر کھودنے والا تھا، عرب میں جو خبریں کھودی جاتی ہیں بالکل سیدھا گڑھا کھود کر کے، جب زمین جتنا کھودنا ہے کھودنے کے بعد اس گڑھے کے اندر سے الماری کی طرح زمین کے اندر ایک الماری بنائی جاتی ہے، وہاں پر میت کو رکھ کر کے، وہاں پر اینٹیں یا پتھر یا لکڑی رکھ کر کے وہ میت کو چھپا کر کے پھر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ وہ جو گورکن تھا، خبر کھودنے والا تھا، وہ آدمی اپنی کوئی چیز، قیمتی چیز اس میں بھول گیا۔ جیسے بہت سارے پیسے ہوں گے اس کے، کئی مرتبہ لوگ پیسے اپنے ساتھ رکھتے ہیں، بھروسہ نہیں کرتے ہیں گھروں میں بھی، تو وہ اپنے پیسے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ خبر کھودنے کے بعد وہ وہیں پر وہ رکھ کر کے بھول گیا، لوگ اپنی میت کو لا کر کے وہیں دفن کر کے چلے گئے۔ اب چونکہ خبر میں جب کھودتے ہیں تو مٹی پڑ جاتی ہے، وہ چیز چھپ گئی ہوگی۔ اب وہ جو خبر کھودنے والا آدمی تھا اسے رات میں یہ بات یاد آئی کہ دن میں نے جو خبر کھودی تھی اس خبر کے اندر میں نے وہاں پر اپنے پیسوں کی جو تھیلی تھی وہ بھول گیا ہوں۔ اب چونکہ بہت سارے اس کے پیسے تھے، اب وہ بھروسہ کر کے پیسوں کی تھیلی کو کہیں بھی نہیں رکھ سکتا تھا، اب وہ بھول گیا تھا۔ پھر یاد آنے کے بعد رات میں وہ قبرستان گیا اور جا کر کے جب اس نے خبر کی کھدائی کی تو اس آدمی نے وہاں پر خبر کے اندر جب وہ اینٹیں ہٹا دی خبر کے اندر کی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ اس میت کو گول لپیٹ کر کے اس کے منہ کو کاٹ رہا ہے، اس کے منہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ کھا رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کے بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ صبح میں اسے ہوش آیا تو اس نے وہ ساری خبر بند کی،
اور اس کے بعد اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس میت کو یہ عذاب ہو رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد وہ آدمی دیوانہ ہو گیا، جو خبر کھودنے والا آدمی تھا اس کے دماغ پر ایسا شک لگا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ دیوانہ ہو گیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو زندگی میں گناہ کرتا ہے، مرنے کے بعد خبر میں کبھی اس کے گناہ سام بن کر کے اس کی میت کو ستاتے ہیں، اس کی روح کو ستاتے ہیں۔ اس لیے جو گناہ ہمارے اندر ہے ان گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے میں لوگ اپنے مرحومین کے لیے ثواب بخشتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، جبکہ ہم دوسرے اپنے مرحومین کے لیے صدقہ کرتے ہیں۔ ہم بھی ان گناہوں سے بچیں جن گناہوں کی وجہ سے خبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے گناہ ہم نے جان کر انجانے میں کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایسے آپ حضرات دین اسلام کو جاننے کے لیے، اسلام کے بارے میں پہچان پیدا کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔